اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم کی روشنی میں بات کریں گے، اور ویڈیو میں ہم حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ظالم یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں تنگ کیا، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کیوں مانگی تھی۔ ان سب سوالوں کے جواب دوستو آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، اور ہاں، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ پاک نے کس طرح بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کردار ہے، یہ بھی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ بس دوستو، آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے قرآن پاک میں سورت مریم موجود ہے، اور اس سورت کے شروع میں جو 5 حروف ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ کے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر جو لطف الہی نازل ہوا اس کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت زکریا بنی اسرائیل کے زبردست رسول تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت زکریا پڑھائی کا پیشہ کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ جب حضرت زکریا رب سے پوشیدہ دعا کرتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ لوگوں کے نزدیک یہ انوکھی دعا تھی، کوئی سنتا تو خیال کرتا کہ لوگ بڑھاپے میں اولاد کی چاہت ہوئی ہے، اور یہ وجہ بھی تھی کہ پوشیدہ دعا اللہ کو زیادہ پیاری ہوتی ہے اور قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی دل کو بخوبی جانتا ہے اور آہستگی کی آواز کو پوری طرح سنتا ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ جو شخص رات کو سخت نیند کے وقت اٹھے اور پوشیدگی سے اللہ کو پکارے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دیتا ہے کہ لبیک، میں موجود ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، میرے سر کے بالوں کی سیاہی اب تو سفیدی سے بدل گئی ہے، یعنی ظاہری اور پوشیدگی کی تمام طاقتیں زائل ہو گئی ہیں، اندرونی اور بیرونی کمزوری نے گھیر لیا ہے۔ میں تیرے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، تجھ کریم سے جو مانگا تو نے عطا فرمایا۔ کیونکہ میری اولاد نہیں اور جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے خوف ہے کہ مبادا یہ کہیں میرے بعد کوئی برا تصرف نہ کر دے، تو مجھے اولاد عنایت فرما جو میرے بعد نبوت سنبھالے۔ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ آپ کو اپنے مال املاک کے ادھر ادھر ہو جانے کا خوف تھا۔ انبیاء علیہ السلام اس بات سے بہت پاک ہے، ان کا مرتبہ اس سے بہت سوا ہے کہ وہ اس لیے اولاد مانگے کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو میرا ورثہ دور کے رشتہ داروں میں چلا جائے گا۔ دوسرے بظاہر یہ بھی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو عمر بھر اپنی ہڈیاں بیل کر پڑھائی کا کام کر کے اپنے ہاتھ سے پالتے رہے، ان کے پاس ایسی کون سی بڑی رقم تھی کہ جس کے ورثے کے لیے اس قدر پس و پیش ہوتا کہ کہیں یہ دولت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ انبیاء علیہ السلام تو یوں بھی ساری دنیا سے زیادہ مال سے بے رغبت اور دنیا کے زاہد ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ بخاری و مسلم میں کئی سندوں سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑیں سب صدقہ ہے۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، جیسے فرمان ہے کہ سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، یعنی نبوت کے وارث ہوئے، نہ کہ مال کے، ورنہ مال میں اور اولاد بھی شریک ہوتی ہے، تخصیص نہیں ہوتی۔ چوتھی وجہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی معقول وجہ ہے، کہ اولاد کا وارث ہونا تو عام ہے، سب میں ہے، تمام مذہبوں میں ہے، پھر بھی کوئی ضرورت نہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی دعا میں یہ وجہ بیان فرماتے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ وہ ورثہ کوئی خالص ورثہ تھا اور وہ نبوت کا وارث بننا تھا۔ بس ان تمام وجوہ سے ثابت ہے کہ اس سے مراد ورثہ نبوت ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، ہم جماعت انبیاء کا ورثہ نہیں پڑھتا، ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد ورثہ علم ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مراد یعقوب علیہ السلام میں تھے۔ ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح نبی ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بھائی زکریا پر اللہ کا رحم ہو، کہنے لگے اے اللہ، مجھے اپنے پاس سے والی عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے اللہ اسے اپنا پسندیدہ غلام بنا لے اور ایسا دیندار دیانتدار بنا کہ تیری محبت کے علاوہ تمام مخلوق بھی اس سے محبت کرے۔
اس کا دین اور اخلاق ہر ایک پسندیدگی اور پیار کی نظر سے دیکھے۔ بہرحال دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مقبول ہوتی ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ ایک بچے کی خوشخبری سن لیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ اس وقت کی نماز کی جگہ میں کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جو سردار ہوگا اور پاکباز ہوگا اور نبی ہوگا اور پورے نیک کار اعلیٰ درجے کے بھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مشابہ ہوگا اور نہ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی بیوی صاحبہ بھی شروع عمر سے بے اولاد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی بچے کے ہونے کی بشارت سن کر بے حد تعجب کیا تھا، لیکن ان کے تعجب کی وجہ ان کا بے اولاد ہونا اور بانجھ ہونا نہ تھی، بلکہ بہت زیادہ بڑھاپے میں اولاد کا ہونا یہ تعجب کی وجہ تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں تو اس پورے بڑھاپے تک کوئی اولاد ہوئی نہ تھی۔ اس لیے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اس انتہائی بڑھاپے میں تم اولاد کی خبر کیسے دے رہے ہو، ورنہ اسے 13 سال پہلے آپ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی صاحبہ نے بھی خوشخبری کو سن کر تعجب سے کہا تھا، کیا اس بڑھے ہوئے بڑھاپے میں میرے ہاں اولاد ہوگی؟ ساتھ ہی میرے میاں بھی قائد درجے کے بوڑھے ہیں، یہ تو سخت اور تعجب خیز چیز ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں ہمارے الہی سے تعجب ہے؟ اے ابراہیم کے گھرانے والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعریفوں اور بزرگیوں والا ہے۔ بہرحال دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام اپنی دعا کی قبولیت اور اپنے ہاں لڑکا ہونے کی بشارت سن کر خوشی اور تعجب سے کیفیت دریافت کرنے لگے کہ بظاہر اسباب تو یہ امر مستعد اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، دونوں جانب سے حالت نا امیدی کی ہے۔ بیوی بانجھ جس سے اب تک اولاد نہیں ہوئی، میں بوڑھا اور بے حد بوڑھا جس کی ہڈیوں میں اب پودہ بھی نہیں رہا، خشک ٹہنی جیسا ہو گیا ہوں، گھر والی بھی بوڑھیا بھوس ہو گئی ہے، پھر ہمارے ہاں اولاد کیسے ہو؟ غرض رب العالمین سے کیفیت وجہ تعجب و خوشی دریافت کی۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ تو وعدہ ہو چکا، اسی حالت میں اسی بیوی سے تمہارے ہاں لڑکا ہوگا۔ اللہ کے ذمہ یہ کام مشکل ہے، اس سے زیادہ تعجب والا اور اس سے بڑی قدرت والا کام تو تم تو دیکھ چکے ہو، اور وہ خود تمہارا وجود جو کچھ نہ تھا اور اللہ نے تمہیں بنا دیا، اور جو تمہاری پیدائش پر قادر تھا وہ تمہارے ہاں اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ جیسے سورہ طہر میں بھی فرمان ہے، یقیناً انسان پر اس کے زمانے کا ایسا وقت بھی گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا اور یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ اپنے پورے بڑھاپے تک بے اولاد رہے۔ ان کی بیوی کو کچھ ہوا ہی نہ تھا، بلکہ اولاد کی صلاحیت ہی نہ تھی، اس پر اللہ نے اس عمر میں ان کے ہاں اپنی قدرت سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو نیک کار اور وفاشوار تھے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ اپنی قدرت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ کماری تھی، کسی مرد کا ہاتھ تک انہیں نہ لگا تھا، اور بے مرد کے اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند انہیں دیدہ پیغمبر اور روح اللہ اور کلمت اللہ تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام عمران کی صاحبزادی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے تھی۔ بنو اسرائیل میں یہ گھرانہ طیب و طاہر تھا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو بیت المقدس کی مسجد قدس کی خدمت کے لیے دنیاوی کاموں سے آزاد کر دیا تھا۔ اللہ نے یہ نظر قبول فرما لی اور حضرت مریم کی نشو و نما بہترین طریقے کی، اور آپ اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں اور نیکیوں میں مشغول ہو گئی۔ آپ کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی زبان زد عام ہو گیا، یعنی مریم بنت عمران ایک محترم خاتون اور بنی اسرائیل کی برجستہ شخصیات میں سے تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد بزرگوار جناب عمران کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور آپ علیہ السلام کا شمار بنی اسرائیل کے عبادت گزار اور برجستہ علماء میں ہوتا تھا۔ مریم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں 34 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کریم کی 19ویں سورہ بھی حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بھی ایک نیک اور پارسا خاتون تھی۔ ایک دن حضرت مریم کی والدہ نے خدا سے دعا کی کہ اللہ پاک انہیں ایک فرزند عنایت فرمائے جس سے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دیں۔ دوستو، ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت مریم علیہ السلام جیسی بیٹی عطا فرمائی، اور وہ اس کو بیت المقدس لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ تاہم ان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس لایا گیا، وہاں کے منتظمین کے مابین ان کی پرورش کے بارے میں تکرار ہونے لگی۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی پرورش کرے۔ آخرکار جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرعہ ڈالا گیا تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، لہٰذا انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھالی۔ جب
جب حضرت مریم علیہ السلام سن بلاغت کو پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس میں ایک حجرہ مخصوص کر دیا جہاں وہ عبادت خدا میں مشغول رہتی۔ حضرت مریم علیہ السلام عصمت کے مرتبے پر فائز ہیں اور خدا نے انہیں تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ آپ اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش و تربیت میں تھیں جو اس وقت کے نبی اسرائیلی نبی تھے۔ تمام بنی اسرائیل انہی امور میں انہی کے تابع فرمان تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر حضرت مریم علیہ السلام کی بہت سی کرامتیں ظاہر ہوئیں، خصوصاً یہ کہ جب کبھی آپ ان کے عبادت خانے میں جاتے کئی قسم کے بے موسم پھل وہاں موجود پاتے، دریافت کیا کرتے کہ مریم یہ کہاں سے آئی؟ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، وہ ایسا قادر ہے کہ جسے چاہے بے حساب روزیاں عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے جو من جملہ 5 اولو العزم پیغمبروں کے ایک ہیں۔ آپ مسجد قدس کے مشرق کی جانب گئیں یا تو بوجہ مخصوص دنوں کے یا کسی اور سبب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب پر بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہونا اور حج کرنا فرض کیا گیا تھا، لیکن چونکہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے مشرق کی طرف گئی تھی جیسے فرمان الہی ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے مشرق رخ نمازیں شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ کو انہوں نے از خود قبلہ بنا لیا۔ مروی ہے کہ جس جگہ آپ گئی تھی وہ جگہ یہاں سے دور اور بے آباد تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کا کھیت تھا جسے پانی پلانے کے لیے آپ گئی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہیں حجرہ بنا لیا تھا کہ لوگوں سے الگ تھلگ عبادت الہی میں فراغت کے ساتھ مشغول رہیں۔ بہرحال جب حضرت مریم علیہ السلام لوگوں سے دور ہو گئیں اور ان میں اور آپ میں حجاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنے امین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ پوری انسانی شکل میں آپ پر ظاہر ہوئے۔ آپ نے جب اس تنہائی کے مکان میں ایک غیر شخص کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ کہیں یہ کوئی برا آدمی نہ ہو، اسے اللہ کا خوف دلایا کہ اگر تو پرہیزگار ہے تو اللہ کا خوف کر، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اتنا پتہ تو آپ کو ان کے بشر سے چل گیا تھا کہ یہ کوئی بھلا انسان ہے، اور یہ جانتی تھی کہ نیک شخص کو اللہ کا ڈر اور خوف کافی ہے۔ فرشتے نے آپ کا خوف و ہراس، ڈر اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے صاف کہہ دیا کہ اور کوئی گمان نہ کرو، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کانپ اٹھے اور اپنی صورت پر آ گئے اور کہہ دیا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہ تجھے ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مریم صدیقہ علیہ السلام کو اور تعجب ہوا کہ سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں ہوا۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا، میں بدکار نہیں، پھر میرے ہاں اولاد کیسی؟ فرشتے نے آپ کے تعجب کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر عورت مرد کے پیدا کیا، ہوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی پیدا ہوئے۔ بس تقسیم کی یہ 4 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں جو سب پوری کر دی گئیں اور اپنی کمال قدرت اور عظیم سلطنت کی مثال قائم کر دی۔ پھر واقع نہ اس کے سوا کوئی معبود نہ پروردگار، اور یہ بچہ اللہ کی رحمت بنے گا، رب کا پیغمبر بنے گا، اللہ کی عبادت کی دعوت اس کی مخلوق کو دے گا۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری سناتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں آبرودار ہوگا اور ہوگا بھی اللہ کا مقرب، وہ گہوارے میں ہی بولنے لگے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور سالے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی بچپن اور بڑھاپے میں اللہ کے دین کی دعوت دے گا۔ مروی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلوت اور تنہائی کے موقع پر مجھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے اور مجمع میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ حال اس وقت کا ہے جبکہ آپ میرے پیٹ میں تھے۔ مروی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام فرمان الہی تسلیم کر چکی اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماری جسے انہیں بحکم ربی حمل ٹھہر گیا۔ اب تو سخت گھبرائیں اور یہ خیال کلیجہ محسوسنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں، لاکھ اپنی برات پیش کروں، لیکن اس انوکھی بات کو کون مانے گا؟ اسی گھبراہٹ میں آپ کی کسی سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا تھا۔ ہاں جب آپ اپنی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے معانقہ کر کے کہنے لگی بچی اللہ کی قدرت سے اور تمہارے خالو کی دعا سے میں اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہوں
آپ نے فرمایا خالو جان میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا اور میں بھی اپنے آپ کو اسی حالت میں پاتی ہوں، چونکہ یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ تھا، وہ قدرت الہی پر اور صداقت مریم پر ایمان لائیں۔ اب یہ حالت تھی کہ جب کبھی یہ دونوں پاک عورتیں ملاقات کرتی تو خالہ صاحبہ یہ محسوس فرماتی کہ گویا ان کا بچہ بھانجی کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ ان کے مذہب میں یہ جائز بھی تھا، اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اور اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہو گیا کیونکہ یہ تعظیم الہی کے خلاف ہے۔ اس کی جلالت کی شایان شان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، دونوں ایک ہی وقت حمل میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اکثر حضرت مریم سے فرماتی تھی کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ تیرے بچے کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو بھلا چنگا کر دیا۔ جمہور کا قول تو یہ ہے کہ آپ 9 مہینے تک حمل میں رہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 8 ماہ تک، اس لیے 8 ماہ کے حمل کا بچہ عموماً زندہ نہیں رہتا۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حمل کے ساتھ ہی بچہ ہو گیا، یہ قول غریب ہے۔ ممکن ہے آپ نے آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا ہو، بہرحال سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مثل عادت عورتوں کے آپ نے حمل کا زمانہ پورا گزارا۔ مسجد میں ہی مسجد کے خادم ایک صاحب اور تھے جن کا نام یوسف نجار تھا، انہوں نے جب مریم علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، خشیت الہی اور حق بینی کو خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ برائی دل سے دور کرنی چاہی، لیکن جو دن گزرتے گئے حمل کا اظہار ہوتا گیا تو خاموش نہ رہ سکے۔ ایک دن باادب کہنے لگے کہ مریم میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا، بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا، بغیر دانے کے کھیت کا ہونا، بغیر باپ کے بچے کا ہونا ممکن بھی ہے؟ آپ ان کے مطلب کو سمجھ گئی اور جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بغیر بیج کے تھا، سب سے پہلے جو کھیتی اللہ نے اگائی وہ بغیر دانے کی تھی، سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ بے باپ کے تھا بلکہ بے ماں کے تھے۔ ان کی تو سمجھ میں آ گیا اور حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ کی قدرت کو نہ جھٹلا سکے۔ اب حضرت مریم صدیقہ نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ ان پر تہمت لگا رہے ہیں تو آپ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر دور دراز چلی گئی۔ امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حمل کے حالات ظاہر ہو گئے قوم نے بپتیاں پھینکی، آوازیں کسنے اور باتیں بنانی شروع کر دی اور حضرت یوسف نجار جیسے صالح شخص پر یہ تہمت اٹھائی تو آپ ان سب سے کنارہ کش ہو گئی، نہ کوئی انہیں دیکھے نہ آپ کسی کو دیکھے۔ جب درد ذیل اٹھا تو آپ کھجور کے ایک درخت کی جڑ میں آ بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ یہ خلوت خانہ بیت المقدس کی مشرق کی جانب کا حجرا تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ شام اور مصر کے درمیان آپ پہنچ چکی تھی، اس وقت بچہ ہونے کا درد شروع ہوا، اور قول ہے کہ بیت المقدس سے آپ 8 میل چلی گئی تھی، اس بستی کا نام بیت الرحم تھا۔ مشہور بات یہ بھی ہے اور نصرانیوں کا تو اس پر اتفاق ہے، بہرحال اس وقت آپ موت کی تمنا کرنے لگی، جانتی تھی کہ کوئی انہیں سچا نہ کہے گا، ان کے بیان کردہ واقعے کو ہر شخص من گھڑت سمجھے گا، دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا، ہر شخص برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ تو فرمانے لگی کاش کہ میں اسی حالت سے پہلے ہی اٹھا لی جاتی بلکہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اس قدر شرم و حیا دامن گیر ہوئی کہ آپ نے اس تکلیف کی اور موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کہ کاش میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہو جاتی کہ نہ کوئی یاد کرے نہ ڈھونڈے نہ ذکر کرے۔ پھر اچانک ہی غمگین مریم علیہ السلام نے بڑی خوشائند آواز سنی، کوئی انہیں تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا اے مریم علیہ السلام غمگین مت ہو، خدا نے تمہارے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس کا پانی استعمال کرو اور کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ اور اس سے جو کھجوریں گریں وہ کھاؤ اور سکون حاصل کرو۔ دوستو اگرچہ ان الفاظ سے پریشان حضرت مریم علیہ السلام کو خاصی تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا تصور کر کے دل ہی دل میں ڈر رہی تھی۔ تاہم اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ جب کوئی شخص تمہیں آواز دے رہا ہو تو اسے کہہ دو میں رضا خداوندی کے لیے روزے سے ہوں، اس لیے کہ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بیت المقدس آیا، لیکن ابھی وہاں پہنچی ہی یہودیوں نے انہیں گھیر لیا، وہ انہیں ناروا کلمات کہنے اور طرح طرح کی تہمت لگا کر پریشان کرنے لگے۔ یہودیوں نے ان کو توہین آمیز لفظوں کے ساتھ مخاطب کیا اور کہا اے مریم انہیں یہ کیا گل کھلایا ہے، تیری ماں تو بدکار اور غیروں سے رغبت رکھنے والی تھی، تیرا باپ بھی ناجائز اور برے کاموں سے پرہیز رکھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟
تو نے ان کے طور طریقے چھوڑ دیے اور شوہر کے بغیر ہی ایک بچے کو جنم دے دیا ہے۔ اس پر پاک مریم علیہ السلام نے اپنے نوزائیدہ بچے کی جانب اشارہ کیا، جس سے مراد یہ تھی کہ جو پوچھنا ہے کسی سے پوچھو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں گے جو گہوارے میں ہے اور کچھ کہنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اس وقت اللہ کی قدرت سے بچے نے بولنا شروع کیا اور اس نے اپنی بزرگی اور بلند مرتبے کا ذکر کیا اور کہا، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر قرار دیا ہے۔ اس نے مجھے بابرکت اور مبارک بنایا۔ جب تک زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی بھی ثابت کر دی، کیونکہ ایسا غیر معمولی طور پر پیدا ہونے والا بچہ خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو ایک پاک اور نیک ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے جنم نہیں لے سکتا تھا۔ دوستو، جس خدا نے اسے گہوارے میں ہی بات کرنے کی قوت عطا کی، اس کے لیے اسے بغیر